أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین و سامعین کرام، MWA اسلامک اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آج جس اہم موضوع پر ہم گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے کیا اموال تجارت پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں اہل علم کا سب سے راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ اموال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے اس قول سے عمومی دلیل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور ایک جگہ فرمایا، خذ من اموالہم صدقہ۔ ان آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اموال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اس کا فتویٰ سعودی مجلس افتاء اور اس طرح شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ اور اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دیا اور کہا کہ تجارتی سامان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اب تجارتی اموال پر کیسے زکوٰۃ ادا کریں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی سامان تجارت ہے یعنی موجودہ اسٹاک، اس کی موجودہ قیمت لگائیں، پھر آپ کے پاس جتنا نقد ہے، کیش ہے، اماؤنٹ ہے، اس کو بھی اس کے اندر شامل کریں، اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کریں۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی کے پاس سے قرض لینا تھا، باقی تھا، اس کو بھی یعنی اس کی امید ہے ملنے کی، تو اس کو اس میں جمع کریں، اس رقم کو بھی اس کے اندر ایڈ کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کسی کو قرض دینا باقی ہے تو اس میں سے اس کو لیس کریں، اس میں سے نکالیں، اور پھر جتنا اماؤنٹ آپ کے پاس باقی ہو اس کو دیکھیں۔ اگر وہ حد نصاب تک پہنچ جائے، وہ نصاب اور لمٹ تک جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے زکوٰۃ کے لیے، وہاں تک پہنچ جائے سونا اور چاندی کے نصاب کے برابر، تو پھر آپ اس میں سے 2.5% یعنی 2.5% زکوٰۃ اس میں سے ادا کریں۔ قرض کے تعلق سے دو چیزیں ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرض کبھی ملنے کی امید ہوتی ہے تو آپ اس کو ایڈ کریں، کبھی قرض ملنے کی امید نہیں ہوتی تو آپ اس کو اپنے اس زکوٰۃ کے پیسوں کے اندر، کیش کے اندر ایڈ نہ کریں، بلکہ جب وہ ملے گی اس وقت آپ اس کی زکوٰۃ کو ادا کریں۔ ہو سکتا ہے 4-5 سال کے بعد، 2-3 سال کے بعد ملے تو آپ اس کے اندر ایڈ کریں۔ کبھی کبھی قرض کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی غریب کو قرض دے دیا لیکن اس سے ملنے کی امید نہیں ہے، 2-3 سال کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرض میرے طرف سے زکوٰۃ ہے۔ اہل علم کے رائے کے مطابق یہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے غریب کو وہ مال دے دیا، پیسہ دے دیا، اس وقت اگر آپ نے ابتدا ہی میں نیت کر لی ہوتی کہ اگر یہ مجھے نہ دے تو زکوٰۃ ہے، یا میں زکوٰۃ کا پیسہ دے رہا ہوں تو زکوٰۃ ہو جائے گی، ورنہ جو ہے یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہم لوگ اپنی ذاتی طور پر استعمال کرتے ہیں، پرسنل استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے ہم گھر میں رہتے ہیں، ہم بنگلے میں رہتے ہیں، اسی طرح 2 ویلرز ہیں، 4 ویلرز ہیں، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، اور مہنگی مہنگی چیزیں ہیں جو ہم لوگ اپنی ذاتی طور پہ استعمال کرتے ہیں، پرسنل استعمال کرتے ہیں، تو اہل علم کی رائے کے مطابق اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہم لوگ خریدتے ہیں، ہم نے پراپرٹی خریدی، زمین خریدی، ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے لیے اس کو رکھیں گے، ہماری جاگیر ہوگی، یہ ہماری پراپرٹی ہوگی۔ تو اگر آپ اپنی ذاتی طور پر اس کو رکھتے ہیں، اپنے ذات کے لیے رکھتے ہیں، اپنے پرسنل چیز کے لیے اس کو رکھتے ہیں تو اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن آدھے سال کے بعد، 1 سال کے بعد اگر آپ کی نیت بدل جاتی ہے کہ میں اس کو سیل کروں گا، یا جب بھی اچھی قیمت ہوگی تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو نیت کے بدلنے سے حکم بھی بدل جاتا ہے۔ جب آپ کی نیت بدل گئی، آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں، سیل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس زمین کے اوپر، اس پراپرٹی کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، ہر سال آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ یا اگر وہ بک جائے یا سیل ہو جائے،
کئی سال کے بعد، تو اس کا تخمینہ کر کے حساب کر کے آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح بہت سارے افراد کے پاس زمین ہے، کھیت ہے، فیکٹری ہے، مشینز ہیں، اور جو ہے فلیٹس ہیں جو رینٹ پر دیے گئے ہیں، گاڑیاں ہیں جو رینٹ پر دی گئی ہیں، تو اصل ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس سے جو بینیفٹ نکلتا ہے، منافع نکلتا ہے، جو اس سے انکم نکلتا ہے، اس کو سال کے آخر میں دیکھا جائے گا، اسلامک کیلنڈر کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ اگر وہ حد نصاب کو پہنچ جائیں، جو شریعت نے لمٹ مقرر کیا ہے اس وقت تک اس تک پہنچ جائیں، تو پھر اس مال کے اندر بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح بہت سارے بزنس ہمارے ایسے چلتے ہیں جو پارٹنرشپ میں چلتے ہیں، تو مشترکہ کاروبار جو پارٹنرشپ ہوتی ہے، پارٹنرز ہوتی ہیں، اس کے اندر کیسے زکوٰۃ کو ادا کیا جائے؟ تو ہر پارٹنر اپنے مال کا، اپنی جو ہے اپنے تجارت کا وہ خود ذمہ دار ہے، یعنی اپنے اماؤنٹ کا خود ذمہ دار ہے۔ ہر آدمی اپنا پرسنل جو اس کے پاس نقد جمع ہوگا اس کو دیکھے گا، اگر وہ حد نصاب تک پہنچ جائے، اس کے اوپر سال گزر جائے، تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ کسی پارٹنر کے پاس، یعنی ہر پارٹنر اپنا وہ پرسنل ذمہ دار ہے، اپنا پرسنل وہ ریسپانسبل ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو دیکھے۔ اسی طرح اگر کسی پارٹنر کے پاس، یعنی جو مشترکہ بزنس ہے، کاروبار ہے، اس میں سے کسی کے پاس کچھ مال جمع ہو جائے اور اس کے متبادل کچھ چیزیں اس کے پاس اور مال اس کے گھر میں ہوں، یا اس کے پاس چاندی ہو، یا جو لوگ سونے کے قائل ہوں، سونا ہو، اس کو وہ جمع کرے، یا تو سونے کے ساتھ جو اس کے گھر کے اندر اور بھی کچھ کیش جمع ہو اس کو جمع کرے، یا جو لوگ چاندی کہتے ہیں راجح قول کے مطابق اس کو اس کے اندر مکس کرے، جمع کرے، اور اگر سب ملانے کے بعد، یعنی جو اس کا پارٹنرشپ میں جو مال ہے، وہ مال جو نصاب تک نہیں پہنچا، لمٹ تک نہیں پہنچا، گھر کے اندر بھی اس کے بہت سارے، یعنی اس کا کیش ہے، اماؤنٹ ہے، اور اس طرح کچھ چاندی ہے یا سونا ہے، سب ملانے کے بعد، مکس کرنے کے بعد اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے تو اس کے اندر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا سال گزرنے کے بعد۔ اسی طرح بہت سارے جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ حصص کمپنیوں کے اندر ڈالتے ہیں، شیئرز ڈالتے ہیں، جائز شیئرز، تو اگر وہ شیئرز سال کے آخر میں سونے یا چاندی کے نصاب یا لمٹ کے برابر پہنچ جائے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح جو منتھلی سیلریز ہوتی ہیں، تنخواہیں ہوتی ہیں، کسی کی بڑی تنخواہ ہے، اپنے بیسک جو خرچ ہیں وہ خرچ ادا کرنے کے بعد، گھر کے خرچ کو نکالنے کے بعد اس کے اندر پیسہ بچتا ہے، اور سال گزرنے کے بعد وہ نصاب کی حد سے زیادہ ہو جائے، سونے اور چاندی کے نصاب سے حد سے زیادہ ہو جائے، تو اس کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح قرض کا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس جو ہے نصاب تک زکوٰۃ پہنچا ہوا ہو مال اس کا، اور اس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ بھی ہو، تو وہ جو ہے دیکھے گا قرض کتنا ہے اور نصاب، اور اگر اس کا قرض زیادہ ہو تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے مالدار ہیں جو ان کا بڑا بزنس بھی ہے، لیکن بزنس ہونے کے باوجود بھی وہ مقروض ہیں، قرضدار ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جو دوسرے سورسز سے، ان کے پاس دوسرے سورسز ہوں، دوسرے ذرائع ہوں، جس کی وجہ سے وہ لون کو ادا کر سکتے ہوں، قرض کو ادا کر سکتے ہوں، تو وہ ادا کر لیں، اور اس کے بعد یہ بہانہ نہ لگائیں کہ ہم لوگ مقروض ہیں، ہم ادا نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کا بہانہ لگاتے ہیں، تو ان کے پاس دوسرے سورسز ہوتے ہیں، دوسرے کمائی کے ذرائع ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ آسانی کے ساتھ اپنے لون کو ادا کر سکتے ہیں، اپنے قرض کو ادا کر سکتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے سورسز سے قرض کو ادا کریں، لون کو ادا کریں، ادا کر کے جو ان کا مال اس کے بعد حد نصاب تک پہنچ جائے، تو اس کے اندر اگر سال گزر جائے تو پھر وہ اس کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند مسائل اموال تجارت کے تعلق سے تھے۔ تو راجح قول کے مطابق مال تجارت کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس کی مختلف قسموں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے ان مسائل کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس ڈائمنڈز ہوں اور سونے سے بھی قیمتی چیزیں ہوں، جیسے موتی، ہیرا، یاقوت، زمرد، الماس، مرجان، عقیق اور عمدہ قسم کے پتھر ہوں، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ علماء کے صحیح قول کے مطابق اس کے فرضیت کے متعلق کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، موجود کتاب و سنت میں نہیں ہے، اس لیے یہ چیزیں چونکہ قیمتی اور کاسٹلی ہیں،
پر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، الا یہ کہ ان چیزوں کی تجارت کی جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے